بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول شکاری مصنف احمد اقبال، ایپیسوڈ 46۔ سکندر صاحب، غلام علی کی پرتشویش آواز آئی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں فوراً سنبھل گیا۔ ہاں، طبیعت کو کیا ہونا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کارڈ کو جیب میں رکھ لیا۔ دراصل مجھے خیال آ گیا کہ ہم بل ادا کیے بغیر جانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ بات تو کچھ نہیں مگر سبکی ہوتی ہے۔ نروس ٹائپ غلام علی نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ آسانی سے شک میں مبتلا ہو جانے والا شخص تھا اور اتنا سادہ دل اور سادہ لو کہ آسانی سے مطمئن بھی ہو جاتا تھا۔ جب ویٹر بل کی بقایا رقم لانے گیا ہوا تھا تو یکلخت مجھے ایک اور خیال آیا اور میں نے کارڈ نکال کے دیکھا۔ غلام علی، یہ MW تو پہلے بھی تھا، میر وزیر۔ ڈی اس میں دلاور کے نام کا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ MWD ایک ہی کمپنی ہے اور یہ تینوں اس کے حصے دار ہیں۔ میرا اندازہ درست تھا۔ تم اپنا کام کل تک مکمل کر لو گے؟ وہ تو جناب مینیجر کے آنے پر ہے، غلام علی نے کہا، جو میرا اندازہ درست ہونے سے بھی متاثر ہوا تھا۔ دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ آج آ گیا تو کل تک فہرست آپ کو مل جائے گی۔ مینیجر آ گیا تھا۔ جب ہم واپسی پر میر وزیر اینڈ کمپنی کے سامنے سے گزرے تو نیچے سڑک کے کنارے ایک نیلی رنگ کی ٹویوٹا کراؤن گاڑی کھڑی تھی۔ غلام علی نے مجھے بتایا کہ یہ چاروں دکانیں جو آفس کے نیچے ہیں اپنی ہی ہیں اور گودام کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ پہلے ان کو کرائے پر حاصل کیا گیا تھا، پھر خاصی قیمت دے کر خرید لیا گیا، لیکن ان کو آج تک کھلتے بند ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ غالباً آفس کے اندر ہی سے کوئی راستہ ہے نیچے اترنے کا۔ میں نے یہ بات نوٹ کر لی اور غلام علی سے کہا کہ وہ 1 گھنٹے بعد آئے کیونکہ میں مینیجر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ غلام علی سیدھا نکل گیا تو میں نے دروازے کو دھکیل کر زینے پر قدم رکھا اور اوپر پہنچا۔ زینے کے دائیں بائیں 2 دروازے تھے، دونوں ایک جیسی پالش کی ہوئی پلائی ووڈ کے بنے ہوئے تھے۔ دونوں میں اوپر صرف 1 فٹ چوڑا شیشے کا فریم تھا۔ بائیں جانب کی شیشے پر سرخ رنگ سے لکھا ہوا تھا آفس اور دائیں طرف والے دروازے پر ڈائریکٹرز۔ میں نے ڈائریکٹر کے کمرے کا دروازہ دھکیلا اور اندر سے بند پا کے دستک دی۔ 2 منٹ بعد ایک لڑکی نے دروازہ کھول کے مجھے حیرانی اور خفگی سے دیکھا۔ وہ کوئی اینگلو انڈین تھی یا گوا کی رہنے والی، اسکرٹ پہنے ہوئے 22-24 سال کی سانولی سی۔ یس، وہ انگریزی میں بولی، کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے مسٹر ڈی سلوا سے ملنا ہے، میں نے کہا۔ سوری، وہ ابھی یورپ کے دورے سے واپس آئے ہیں اور آج کسی سے نہیں مل سکتے، وہ بولی، لیکن میں ان سے پوچھ کے آپ کو کل کے لیے اپائنٹمنٹ دے سکتی ہوں۔ آپ یہاں انتظار کریں گے؟ کرنا ہی پڑے گا، میں نے کہا اور وہ تھوڑا سا مسکرا کے واپس ہوئی۔ 10 سیکنڈ بعد میں اندر داخل ہو گیا اور اس طرح کہ اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ قالین پر بے آواز دبے قدموں سے چلتا ہوا میں تقریباً اس کے ساتھ ہی ڈی سلوا کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ڈی سلوا گھومنے والی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے پاؤں میز پر رکھے تھے۔ وہ اسے کوٹ اتار کے کرسی کی پشت پر لٹکا دیا تھا اور ٹائی ڈھیلی کر کے قمیض کا اوپر والا بٹن کھول لیا تھا۔ اس کی سیکرٹری نے ایک واجبی سی چیخ ماری جو برہمی، افسوس اور پریشانی کی علامت تھی۔ وضاحت کرنا چاہیے کہ مجھے اس نے روکا تھا، پھر مجھ سے مخاطب ہوئی کہ میں نے نامعقولیت کا ثبوت کیوں دیا۔ پھر ڈی سلوا نے اسے روک دیا، میز پر سے پیر نیچے کیا اور سیدھا بیٹھ گیا۔ تم پڑھے لکھے اور مہذب آدمی نظر آتے ہو، اس نے ایک گلاس کے باقی مادہ مشروب کو حلق سے اتار کے کہا۔ تمہیں تجربہ نہیں ہوا کبھی کسی بزنس ایگزیکٹو کے کمرے میں جانے کا؟ اکثر ہوا ہے، میں نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں 4 سال انگلینڈ میں بھی رہا ہوں اور ہر جگہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ مالک کبھی اپنے ماتحتوں کے کمرے میں جانے کے لیے ان سے اپائنٹمنٹ نہیں لیتے۔ ناؤ لک ہیئر مین، اس نے برا سا منہ بنایا، تمہیں کوئی کام ہے مجھ سے تو بولو۔ مسٹر ڈی سلوا، میں نے اسے بے نیازی کے ساتھ جیب سے سگریٹ نکال کے لائٹر سے جلائی۔ مجھے یہاں کی صورتحال دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ آفس بند ہے، سٹاف غائب ہے۔ کیا تمہیں دلاور نے اطلاع نہیں دی تھی کہ شرافت علی کو قتل کر دیا گیا ہے اور تمہیں فوراً واپس آ جانا چاہیے؟ اگر نہیں دی تھی تو وہ سخت غیر ذمہ دار آدمی ہے، اور دی تھی تو تم… واٹ از آل دس نانسنس؟ وہ میز پر مکہ مار کے بولا۔ ہو دا ہیل آر یو؟ ٹیک اٹ ایزی مسٹر ڈی سلوا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں اس کمپنی کا مالک ہوں، وزیر خان کا بیٹا سکندر بخت۔ حسب توقع یہ ڈرامائی اعلان بم کا دھماکہ ثابت ہوا۔ ایک لمحے کے لیے ڈی سلوا کا سانس رک گیا اور اس کی آنکھیں مجھ پر جمی رہ گئیں۔ اس کی سیکرٹری کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً مراجعت اختیار کی اور نکلتے ہوئے دروازہ بند کر گئی۔ ایئر کنڈیشنر ابھی چلا تھا، چنانچہ کئی دن بند رہنے والے آفس میں محبوس ہوا کا اثر باقی رہا۔ تو میں یقین نہیں آ رہا کیا؟ میں نے نیم سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ڈی سلوا ہوشیار اور ذہین آدمی تھا، اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور مسکرایا۔ نہیں، یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں مسٹر سکندر، اس نے قطعی بدلے ہوئے لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھایا۔ ویلکم ٹو پاکستان۔ وہ بڑا اچھا اداکار بھی تھا۔ او نو، میں نے ہاتھ ملا کر کہا، کاش میں پاکستان نہ آیا ہوتا۔ میر شرافت علی کا قتل، مجھے اس کا بہت افسوس ہے، وہ ہاتھ ملا کے بولا۔ جب ہمبرگ میں مجھے دلاور کا کیبل ملا کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو مجھے بالکل یقین نہیں آیا۔ اس کا تو کوئی دشمن نہیں تھا۔ ویری نائس مین، پرفیکٹ جینٹل مین، مگر میں فوراً واپس نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے غور سے اس کی صورت دیکھی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس کے قتل کا الزام مجھ پر ہے؟ ڈی سلوا اچھل پڑا۔ آپ پر؟ اوہ نو،
اسے سینے پر انگلی سے سلیب کا نشان بنایا، لیکن اداکاری اچھے ہونے کے باوجود میں سمجھ گیا کہ وہ جانتے بوجھتے انجان بن رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو لندن میں تھے۔ ہاں، وہ پرانی بات ہے۔ تازہ ترین بات یہ ہے کہ پولیس نے قتل کا الزام مجھ پر عائد کیا تھا اور مجھے گرفتار کر لیا تھا، لیکن میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا اور اب مقدمہ چلے گا، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ لیکن اس سے یہ حقیقت نہیں بدلتی کہ میں اس کمپنی کا مالک ہوں۔ آف کورس، وہ بولا، لیکن مسٹر سکندر، آپ میری قانونی مجبوریوں کو درگزر کریں گے۔ اگر آپ نے قانونی کارروائی کے بعد عدالت سے وراثت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے تو میں آپ کو مالک تسلیم کرتے ہوئے آپ کا ہر حکم ماننے کا پابند ہوں۔ آپ وہ سرٹیفکیٹ مجھے دکھا دیجیے۔ اس کی عدم موجودگی میں اگر میں آپ کو اس دفتر کی حدود میں قدم رکھنے سے بھی روکنا چاہوں تو اس کا مجاز ہوں۔ آف کورس، میں نے اسی کے لہجے میں کہا، میں خود کوئی غیر قانونی کام پسند نہیں کرتا اور اس فرض شناسی کے مظاہرے کا بالکل برا نہیں مانوں گا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے وراثت کے سرٹیفکیٹ کے لیے کیس فائل کر دیا گیا ہے۔ اس میں وقت تو لگے گا مگر زیادہ نہیں۔ بہت سینئر ایڈوکیٹ میری پیروی کر رہے ہیں۔ وہ سب ٹھیک ہے، ڈی سلوا نے کہا، آپ کے حق ملکیت کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ مرڈر چارج بہت سیریس ہے اور کون کہہ سکتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ میری خواہش ہوگی کہ آپ باعزت طور پر بری ہو جائیں، مگر یہ قانونی معاملہ ہے، کوئی بات قبل از وقت آپ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، پھانسی ہو گئی تو اور بات ہے، میں نے کہا، لیکن عمر قید کی صورت میں بھی مالک میں رہوں گا۔ تاہم میں کسی الجھن یا قانونی چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، آج تو آپ سیدھے اندر آ گئے، لیکن اگلی مرتبہ یہ خیال رکھیے گا کہ وراثت کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کو ٹریس پاس کرنے کے جرم میں پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ایک موقع کیوں دے رہے ہو؟ میں نے کہا، اسی وقت کوشش کیوں نہیں کرتے؟ وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے جھک کر کھلی دراز میں سے کوئی چیز اٹھائی۔ جب اس کا ہاتھ سامنے آیا تو اس میں ایک ریوالور تھا۔ اس نے ریوالور کو میز پر رکھ دیا۔ ناؤ پلیز گیٹ آؤٹ، وہ بولا۔ جیسی تمہاری مرضی، میں نے دونوں ہاتھ پھیلا کے اٹھتے ہوئے کہا، یو آر دی باس۔ میرا لہجہ اتنا نارمل اور شریفانہ تھا کہ میں نے اچانک میز الٹی تو وہ سنبھل نہ سکا۔ ریوالور پھسل کر نیچے گرا اور میز کا کونا لگنے سے وہ کرسی سمیت پیچھے گیا، مگر کرسی کے گھوم جانے سے گرا نہیں۔ میز پھر سیدھی ہو گئی، لیکن اس پر رکھا ہوا تمام سامان ٹیلی فون سمیت نیچے گیا۔ آوازوں کا ملا جلا شور بلند ہوا۔ ڈی سلوا نے چیخ کر کہا، یو باسٹرڈ! لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ میں میز کے گرد گھوم کر اس کے مقابل جا کھڑا ہوا تھا اور اس نے جھک کر پھر ریوالور اٹھانا چاہا تو میں نے اپنا پاؤں اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ اوپر اٹھ گیا تھا۔ میں نے اس ہاتھ کو پکڑ کے جھٹکا دیا تو وہ لوٹ کے کرسی کے پیچھے جا گرا۔ اسی وقت دروازہ دھماکے سے کھلا اور اس کی سیکرٹری بدحواسی کے عالم میں اندر داخل ہوئی۔ ڈی سلوا نے اٹھنے میں بڑی پھرتی دکھائی اور اٹھتے ہوئے میرے پیٹ میں مکہ مارا، جو کسی پیشہ ور باکسر کا مکہ تھا، اور کسی عام آدمی کے پیٹ پر پڑتا تو وہیں ڈھیر ہو جاتا، لیکن میں بر وقت یہ وار سہنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ مجھے بدسور اپنے قدموں پر کھڑا دیکھ کے ڈی سلوا حیران ہوا۔ اسی وقت میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی کھڑی ہتھیلی سے اس کے شانے پر وار کیا۔ وہ کراہا اور اس کا دایاں آدھا جسم درد کی شدت سے مفلوج ہو گیا۔ وہ سہارے کے لیے جھکا اور کرسی پر گر گیا۔ اس کی سیکرٹری کو اچانک احساس ہوا کہ اس کے فرائض چیخ مارنے پر ختم نہیں ہو جاتے۔ وہ واپس پلٹ کے بھاگنے والی تھی کہ میں نے اس کو جا لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈی سلوا کی طرف پھینک دیا۔ اس نے دوسری چیخ بلند کی جو بالکل حقیقی خوف کی وجہ سے نکلی تھی۔ وہ میز سے ٹکرائی اور قالین پر گر گئی۔ تمہاری یہ سیکرٹری نازک اور نااہل ہے، میں نے کہا۔ اس کو باہر کے کمرے سے ہی پولیس کو فون کرنا چاہیے تھا، اور تم مالکوں کو کبھی شہزادہ مت سمجھو مسٹر مینیجر۔ بعض مالک اپنی حیثیت کو قانون کی مدد کے بغیر بھی تسلیم کرانا جانتے ہیں، زور بازو سے۔ میں نے بلیک بیلٹ کے لیے کوشش نہیں کی، ورنہ لے سکتا تھا، مگر میں ہتھیار کے بغیر لڑنے کے فن سے اچھی طرح واقف ہوں۔ مجھے اب یقین آ گیا ہے کہ تم نے میر شرافت علی کو ضرور قتل کیا ہوگا۔ وہ مجھے خون اشام نظروں سے گھورتا رہا۔ لیکن میں تم سے سمجھ لوں گا، میرا نام ڈی سلوا ہے اور میرا نام سکندر ہے، الیگزینڈر دی گریٹ کے نام پر، میں نے ریوالور اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم اگر اس یقین کی بنیاد پر عدالت میں میرے خلاف بیان دینے کے لیے آنا چاہو تو ضرور آنا۔ تمہاری یہ سیکرٹری 10 منٹ میں اٹھ کھڑی ہوگی۔ اس وقت تک تم بھی ہلنے جلنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ چاہو تو پولیس کو فون کر دینا۔ تمہارے لیے کچھ ثابت کرنا ذرا مشکل ہوگا، کیونکہ اس وقت میں دوسری جگہ ہوں جہاں میری موجودگی کے گواہ وکیل اور ڈاکٹر قسم کے معتبر لوگ ہیں۔ میں نے ریوالور کو خالی کر کے گولیاں جیب میں ڈالی، ریوالور کو رومال سے صاف کیا اور ڈی سلوا کی طرف پھینک دیا۔ اشاریہ 32 کی یہ گولیاں ہمارے کام آ سکتی تھیں، مگر اس وقت میں نے ان کو مٹھی میں یوں رکھا جیسے میرا ارادہ باہر جا کے ان کو پھینک دینے کا ہے۔ اس کے بعد میں اطمینان سے نیچے اتر گیا۔ مال روڈ چند قدم کے فاصلے پر تھی اور ریگل کے بس اسٹاپ پر مجھے رکشہ مل گیا جس نے 11 بجے مجھے میو ہسپتال پہنچا دیا۔ ہسپتال کے اندر پھرنے والے ایک بچے سے میں نے 2 اردو کے اور 1 انگریزی کا اخبار خریدا اور امراض قلب کے وارڈ میں پہنچا تو مجھے محسن اور رابعہ برآمدے میں کھڑے دکھائی دیے۔ ابھی تک تو سب خیریت ہے، رابعہ نے میرے پوچھنے پر کہا۔ ڈاکٹر 24 گھنٹے پورے ہونے سے قبل کوئی بات یقین کے ساتھ بتانے کے لیے تیار نہیں، اور نہ ایک نظر دیکھنے کی اجازت دینے کے لیے۔ میرا خیال ہے تم گھر جاؤ، کچھ دیر آرام کر لو، میں نے کہا۔ رات بھر جاگتی رہی ہو، شام کو آ جانا۔ جاگتے تو تم بھی رہے ہو، وہ بولی۔
لیکن میرے اور محسن کی اصرار پر وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے کہا ہم ابھی تو یہاں موجود ہیں اور اگر گئے بھی تو ایک ساتھ نہیں جائیں گے، یہ وقفے وقفے سے چکر لگاتے رہیں گے۔ اس کے جانے کے بعد محسن اور میں برآمدے کے سامنے مختصر سے پارک میں لگی ہوئی بینچ پر جا بیٹھے، جس کے اوپر ایک درخت چھتری کی طرف پھیلا ہوا تھا۔ اخبار دینے کے بجائے میں نے اسے ڈی سلوا سے اپنی مڈ بھیڑ اور غلام علی سے حاصل ہونے والی معلومات کے بارے میں بتایا۔ مجھے پہلے شک تھا، اب یقین ہے کہ مینیجر اسی گروہ کا ایک اہم رکن ہے۔ میں نے کہا اگر شرافت علی اور دلاور مل کے یہاں کے معاملات کو سنبھالتے تھے تو ڈی سلوا آگے لائن میں لاتا تھا اور کلیئر رکھتا تھا۔ وہ یورپ کا دورہ کر کے لوٹا ہے جو ظاہر ہے اپنے ناجائز کاروبار کے فروغ کے لیے ہوگا۔ اس نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسے میرے بارے میں کچھ نہیں معلوم، مگر یار جب وہ تسلیم کرتا ہے کہ اسے دلاور کا کیبل ہمبرگ میں ملا تھا جس میں قتل کی اطلاع دی گئی تھی، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ واپس آ کے وہ دلاور سے نہ ملے، تفصیلات نہ پوچھے اور اطمینان سے اپنے پرائیویٹ آفس میں شراب و شباب سے شغل فرمانے لگے؟ مجھے ڈی سلوا بھی دلاور سے کم خطرناک نہیں لگتا۔ فرق صرف یہ ہے کہ ڈی سلوا نوجوان اور جشیلا ہے، دلاور ٹھنڈے دل و دماغ کا آدمی ہے۔ اگر اس نے فون کر کے دلاور کو بتایا کہ سکندر سے مار پیٹ ہو گئی ہے تو دلاور اسے ہی قصوروار ٹھہرائے گا کہ مشتعل ہونے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ معاملے کو آگے نہیں جانے دے گا۔ ڈی سلوا سے ملنے کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ غلام علی نے جو کچھ بتایا ہے اس کی تصدیق ہو جائے۔ ہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ جھوٹا آدمی ثابت ہوتا، محسن نے کہا، مگر غلام علی سے ملنا بہت اچھا رہا۔ میں نے یہاں سے فون پر بات کی تھی، منظر صاحب نے بتایا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے لیے کیس فائل کر دیا گیا ہے اور 1-2 دن میں سماعت ہوگی، گواہ تیار رہیں۔ ویسے سکندر نہ جانے کیوں مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا، ایک اندیشہ ہے کہ پوسٹ مارٹم سے کچھ ثابت نہیں ہوگا، اور فرض کرو ہوا بھی تو قتل کا شعبہ کس پر ظاہر کیا جائے گا؟ میر شرافت علی تو خود مر گیا، دلاور یا ڈی سلوا وغیرہ کو براہ راست ملوث نہیں کیا جا سکتا، ان کے خلاف ہمارے پاس کوئی شہادت نہیں، رابعہ بھی زیادہ پر امید نہیں۔ مسئلے کے 2 پہلو ہیں محسن، میں نے کہا، ایک یہ کہ متوفی وزیر خان کی موت طبی اسباب کا نتیجہ تھی یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ موت طبی نہیں تھی تو قاتل کون ہے؟ دوسرے سوال کا جواب اتنا اہم نہیں جتنا ایک سازش کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے میرے والد کی موت کا قتل ثابت ہونا۔ اس سے میرے کیس کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ یہ تو ثابت ہو ہی جائے گا کہ ایک لکھ پتی کیسی غربت میں مرا اور کس طرح مالک کے پرانے نمکواروں کو اندھیرے میں رکھا گیا، اس کا ذمہ دار کوئی تو تھا۔ ہاں، اور جب یہ طے ہو جائے گا کہ میر شرافت علی تھا تو یہی تیرے خلاف انتقامی کارروائی کے الزام کا ناقابل تردید ثبوت بھی بن جائے گا۔ تو یہ سوچ کہ جس بیٹے کو اچانک معلوم ہو کہ ایک شخص نے بلیک میل کر کے اس کے بوڑھے باپ کو لکھپتی سے فقیر کر دیا، ذلت اور رسوائی کی اس حد تک پہنچایا اور پھر قتل کرا دیا، اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ محسن نے کہا، مجھے خدا پر بھروسہ ہے۔ میں نے کہا، مظلوم میرا باپ بھی تھا اور میں بھی ہوں، ظالم کی رسی کہاں تک دراز ہوگی؟ محسن نے مزید کچھ نہیں کہا اور مجھ سے ایک اخبار لے لیا۔ دوسرا اخبار میں نے دیکھا، اس میں شہر کی خبروں کے صفحے پر 2 خبریں تھیں۔ ایک میں چراغ دین کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر سے ملنے والی سلامت شاہ کی لاش کا ذکر سیاق و سباق کے حوالے سے تھا، چنانچہ اس میں میرا نام بھی آیا تھا، تاہم مجھ پر کسی قسم کے شبے کا اظہار نہ پولیس نے کیا تھا جن کے نزدیک وہ صفائی کا سب سے اہم گواہ تھا، اور نہ چراغ دین نے۔ اس نے اور گلاب خان چوکیدار نے اپنے بیان میں یہی کہا تھا کہ متوفی بہت ہی شریف النفس انسان تھا اور اس سے کسی کی دشمنی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حسب معمول پولیس نے نامعلوم قاتلوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی تھی۔ دوسری بہت مختصر خبر ایک گمنام مزار کے کھنڈر سے ملنے والی کسی فقیر کی مست شدہ لاش کے بارے میں بھی تھی جس کی شناخت نہیں ہو سکی تھی۔ فقیر فمانچو نے میرے کان میں کہا، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ لوگ ہمیں منشی اور ہم خود کو فمانچو کہتے تھے، ویسے تھے فقیر مزاج کے اعتبار سے بھی، مالی طور پر بھی، حلیے سے بھی، صورت سے بھی۔ ہوئے مر کے ہم جو رسوا تو کیا ہوا، زندگی میں کون سے عزت دار تھے؟ سکندر، محسن نے اخبار رکھ کے کہا، تو نے دلاور کی صورت تو نہیں دیکھی تھی نا، پھر تو اسے کیسے پہچانے گا؟ پہچان لوں گا، وہ آواز سے شناخت ہو جائے گا۔ میں نے کہا، بے شک وہ اس وقت آواز بنا کے بول رہا ہوگا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں لہجہ چغلی کھائے گا۔ اس کے علاوہ میں دیکھوں گا کہ وہ کس حد تک شاک پروف ہے۔ میرا خیال ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، محسن نے کہا۔ اول تو مجھے تیرا دعویٰ مبالغے پر مبنی نظر آتا ہے کہ تو اسے آواز اور لہجے کی کسی لغزش سے پہچان لے گا، پھر یہ کہ تو نے اسے پہچان لیا اور اس نے مان لیا کہ میں ہی چودھری دلاور ہوں۔ فرمائیے آپ کی کیا خدمت کروں؟ تو کیا کہے گا اس سے کہ ذرا چلیے تھانے، آپ سے کچھ اعتراف جرم کرانا ہے؟ کیا ثبوت ہے تیرے پاس کہ اس رات تجھے ہوٹل سے اٹھا کے لے جانے والا یہی چودھری دلاور تھا؟ وہ کہے گا، جناب آپ پیے ہوئے تو نہیں ہیں، اس رات میں فلاں جگہ برتھ ڈے پارٹی میں شریک تھا، اور اس ہدایتکار کی کوٹھی کا کیا؟ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس نام کا کوئی ہدایتکار ہے۔ ہدایتکار ہوتا کیا ہے ویسے؟ کیا جواب دے گا تو اسے؟ اگر حماقت میں آپ نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ بدماش، اس چوکیدار کو کس نے مارا تھا جس کی لاش انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک میں پڑی ہے، تو وہ کہے گا، اچھا آپ نے دیکھی ہے؟ پھر تو فوراً پولیس کو بتانا چاہیے۔ میں ہنس پڑا۔ یہ سب امکانات میرے ذہن میں ہیں، میں نے کہا، لیکن میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، میں اس سے خود کو متعارف کراؤں گا، اس طرح جیسے میں نے خود کو ڈی سلوا سے متعارف کرایا تھا۔
اسے معلوم کروں گا کہ MWD انجینئرنگ کمپلیکس کے حصے داروں کی قانونی پوزیشن کیا ہے، اس کی کتنے مالک ہیں یا تھے، اور وزیر خان مرحوم اگر پارٹنر تھے تو ظاہر ان کا وارث میں ہوں، اور میں اس لیے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے وراثت کے سرٹیفکیٹ کے لیے کیس فائل کر دیا ہے، اداکاری مجھے کرنی ہے اور اسے یقین دلانا ہے کہ میں جانتے بوجھتے اسے یہ بتانے آیا ہوں کہ میرا حق وراثت سے دستبردار ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں اس کی دی ہوئی 1 مہینے کی مہلت کی پرواہ نہیں کرتا، چنانچہ میں نے حق وراثت کا کیس فائل کر کے اسے چیلنج کر دیا ہے کہ اب وہ جو چاہے کرے، میں اس سے نہیں ڈرتا۔ وہ مشتعل ہوگا اور اس کا رد عمل فوری ہوا تو وہ وہیں مجھے بتا دے گا، دوبارہ مجھے دھمکی دے گا کہ برخوردار میں نے کہا تھا کسی خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا کہ ایک بار یہاں سے نکل گئے تمہاری دسترس میں نہیں رہو گے، قانون کا تحفظ تمہیں بچا لے گا یا تم اپنی ذہانت اور چالاکی سے ایک کام لے کر بچ جاؤ گے۔ وہ اپنا کمرہ بن کر کے مجھ سے یہ بات کہہ سکتا ہے، لیکن وہ بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لے گا تو اس وقت کچھ ظاہر نہیں ہونے دے گا، مگر آج کل میں پھر کوئی قدم اٹھائے گا۔ یعنی تو چاہتا ہے کہ استاد پیٹر اینڈ کمپنی تجھے پھر اٹھا لے جائے اور ایک مرتبہ پھر وہی سبق بہتر طور پر؟ محسن نے کہا، ہاں، پہلی بار انہوں نے بے خبری میں مجھے آ لیا تھا اور میں خالی ہاتھ تھا۔ میں نے کہا، اس مرتبہ میں ان کا انتظار کروں گا اور میرے پاس بھی بھرا ہوا ریوالور ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناجائز طور پر حاصل ہونے والا اسلحہ استعمال کرنے سے ایک اور مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے، چنانچہ میں اس سے فائر کروں گا بھی تو کسی کو نشانہ نہیں بناؤں گا، مگر پورا فائدہ اٹھاؤں گا۔ ہاتھ میں ریوالور ہو تو گولی چلائے بغیر بھی حریف پر غلبہ حاصل رہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ان میں سے کوئی میرے ہاتھ لگ جائے تو میں بھی اس سے کچھ پوچھوں، وہ سب باتیں جو میرے لیے جواب طلب ہیں۔ قانون کی مدد سے ان کو کسی اعتراف جرم پر مجبور نہیں کر سکتا اور ان کو کسی انصاف کی عدالت میں کھینچ کر نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ میرے پاس ثبوت، شہادت اور گواہ نہیں۔ میں ان کو انہی کے طریقے آزما کے زیر دام لانا چاہتا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ بڑا شکاری کون ہے۔ اگر ملاقات کے دوران میں خود دلاور نے اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کر دیا تو یہ کھلی جنگ ہوگی، ورنہ اگلی مرتبہ کی شوٹنگ کہیں اور ہوگی۔ محسن، کردار جگہ بدل دیں گے، استاد پیٹرو کی جگہ تو لے سکتا ہے، دلاور کی جگہ میں اور میری جگہ دلاور، ہم بھی کوئی خالی کوٹھی تلاش کر لیں گے۔ تو دلاور کو اغوا کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے؟ محسن نے کہا۔ اس کی دلچسپی اچانک بڑھ گئی تھی۔ ابھی تک بنایا تو نہیں، مگر بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، پہلے میں اسے پہچان لوں۔ شکاری کو بہت محتاط ہو کے جال پھیلانا چاہیے اور اپنے شکار کی نفسیات کو سمجھ کے وقت اور مقام کا انتخاب کرنا چاہیے، ورنہ وہ خود شکار ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھ مچولی ہے جو شکار اور شکاری کے درمیان آخری مارکے تک چلتی ہے۔ پہلے میں شکار تھا، اب شکاری ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبردست ہوں۔ دلاور چیتے کی طرح چالاک، عیار اور شفاق ہے، لیکن میں خود کو اس سے کمتر نہیں سمجھتا۔ وہ نہ صحیح استاد پیٹرو میرے ہاتھ آ جائے، تفتیش کے سارے طریقے میں جانتا ہوں، دیکھ چکا ہوں اور بھگت چکا ہوں، کتابوں میں پڑھ چکا ہوں اور ایجاد کر سکتا ہوں۔ قسم خدا کی، اگر وہ پتھر کا مجسمہ بھی ہو تو میں اسے سچ بولنے پر مجبور کر دوں گا۔ ان حرامزادوں نے ایک بوڑھے بیمار کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد شرافت کی کسی سلوک کی گنجائش کہاں رہی ہے؟ میں بات کرتے ہوئے سخت مشتعل ہو گیا تھا، میرے کانوں کی لویں گرم ہو گئی تھیں اور خون کے سر میں کھنچ کر آ جانے سے میرا چہرہ دہکنے لگا تھا۔ تیرے دماغ کا ریڈیٹر گرم ہو گیا ہے، محسن نے کہا، ایسے گاڑی نہیں چلے گی۔ بات کرتا ہے عقل اور ذہانت کے کھیل کی، اور جذبات کی لہر آتی ہے تو خود پر قابو نہیں رہتا۔ شکاری کی تم پہلے اپنی نفسیات تو ٹھیک رکھ، کسی اور کی نفسیاتی کمزوری سے فائدہ اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ تیری اپنی کمزوری کیا ہے، ورنہ وہی ہوگا کہ شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے چلے۔ معاف کرنا یار، آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ میں نے کہا، پہلے کبھی مجھے مشتعل ہوتے دیکھا تو نے، مگر آدمی ہوں اور خطا سے مبرہ نہیں۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا سالار اعظم۔ شاعر نے فرمایا ہے کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پسپانے عقل، تو میرا پسپانے عقل ہے۔ مگر اگلے مصرے میں شاعر نے فرمایا ہے، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو برادر نسبتی، دلاور سے ملنے آپ اکیلے جائیں گے، اسے براہ راست مجھ سے برخاست نہیں، اور تیرے ساتھ جا کے میں اعلانیہ اس جنگ میں شریک ہونا اچھا نہیں سمجھتا۔ میں جاؤں گا کھانے کے وقفے کے بعد۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، ابھی 1 بجا ہے، چل ہم بھی کہیں ماں حضرت تناول فرماتے ہیں، اس کے بعد تو واپس آ جانا، میں شاہدرہ چلا جاؤں گا، مگر پہلے بڑی بی کے بارے میں پوچھ لیں۔